الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مفلسی حظ لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حظ لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ مفلسی حظ لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ اور آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بھوکا ہی جو بچوں کو سلا دیتی ہے۔ اور اپنے عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اور اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، ہادی سبل، ختم رسل، مولائے کل، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کل کی نشست میں، کل کی محفل میں جو باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی، آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ آج کی اس محفل سے اس سے آگے کا پہلو، اس سے آگے کی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کل کی محفل میں میں نے بتایا کہ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت کے 7 دن جب ہو گئے، پیدائش ہوئے 7 دن جب گزر گئے، تو امام الانبیاء اپنی بیٹی خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے نواسے حسین کے کانوں میں اذان پڑھی۔ یہ کل کی نشست میں نے بتایا۔ آج اس سے آگے کا پہلو آپ کے گوشے گزار کروں گا انشاءاللہ۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت باسعادت کے 7 دن گزرنے کے بعد امام الانبیاء رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین آقا حسین کا عقیقہ فرمایا، آقا حسین کا عقیقہ کیا۔ 7 دن کے بعد امام حسین کا عقیقہ امام الانبیاء نے کیا، 2 مینڈھے ذبح کیے، پھر بال مبارک اتروا کر
اسے چاندی کے برابر تول کر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ یہ بچے کی پیدائش کی خوشی ہے، یہ بچے کے ولادت کی خوشی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی خوشیاں، ہمارے خاندانوں کی بچے کی ولادت کی خوشیاں اور آقا حسین کے ولادت کی خوشی الگ الگ۔ آقا حسین کے ولادت پر جو امام الانبیاء نے خوشی فرمائی، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، گھر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خاندان والے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار اعزاء اقربا سب خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کے بچوں کے ولادت کی بات، یہ ہمارے خوشی کی بات ہے کہ جب ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش کی خوشی پر، بچوں کی ولادت کی خوشی پر کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی لنگر تقسیم کرتا ہے، کوئی پیسے غریبوں میں بانٹتا ہے، کوئی نقدی تقسیم کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ آقا حسین کی شان پر، قربان جاؤ مولا حسین کی عظمت پر۔ امام حسین جب اس دار فانی میں تشریف لائے، آقا حسین جب اس دار فانی میں، آقا حسین کی جب اس دار فانی میں ولادت ہوئی تو امام الانبیاء نے، کائنات کے والی نے اپنے نواسے حسین کی خوشی منائی، آقا حسین کی پیدائش کی خوشی منائی امام الانبیاء نے، لیکن امام الانبیاء نے اپنے نواسے حسین کی خوشی میں کوئی لنگر تقسیم نہیں کیا، کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کیا، کوئی نقدی تقسیم نہیں کیا، کوئی پیسہ تقسیم نہیں کیا۔ قربان جاؤ آقا حسین کی شان پر، جب امام الانبیاء کے نواسے اس خاک دانی گیتی پر تشریف لائے، امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو آقا حسین کے ولادت پر امام الانبیاء نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر کے اپنے نواسے حسین کو بچا لیا۔ آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں خاندانوں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کے نواسے کی جب ولادت ہوئی تو امام الانبیاء نے پیسے تقسیم نہیں کیا، مٹھائی نہیں بانٹی، لنگر تقسیم نہیں کیا، بلکہ اپنے لاڈلے بیٹے ابراہیم کو قربان کر کے، ابراہیم کو اللہ کے حوالے کر کے اپنے نواسے حسین کو بچایا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو عباس یہ اللہ کے سچے رسول کے سچے صحابی، حضرت ابو عباس آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کائنات کے والی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، کائنات کے والی تشریف فرما ہے۔ ابو عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جھرمٹ ہے، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، کائنات کے والی جلوہ فرما ہے۔ ابو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء کے داہنے ران پر امام حسین تشریف فرما ہے، داہنے پہلو پر امام حسین تشریف فرما ہے، اور بائیں پہلو پر امام الانبیاء کے بیٹے ابراہیم تشریف فرما۔ امام الانبیاء کے ایک بیٹے بھی تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو ابو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ داہنے ران پر امام حسین ہیں اور بائیں ران پر داہنے ران پر امام حسین ہیں اور بائیں ران پر ابراہیم ہے۔ کائنات کے والی امام الانبیاء،
کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے حسین کو چومتے ہیں، کبھی اپنے لاڈلے ابراہیم کو چومتے ہیں۔ ابو عباس فرماتے ہیں کتنی مبارک ساعت تھی، کتنی پیاری گھڑی وقت، کتنی پیاری گھڑی تھی، کتنا سہانا وقت تھا کہ آسمان رسالت کی گود میں دو حسین چاند طلوع تھے۔ آسمان رسالت کی گود میں دو حسین چاند طلوع تھے، ایک اپنا بیٹا اور ایک اپنی بیٹی کا بیٹا۔ دونوں گلشن رسالت کے بہار ہیں، دونوں چمنستان رسالت کے لہلہاتے ہوئے پھول۔ آقا اپنے شہزادوں سے پیار فرما رہے ہیں، آقا اپنے شہزادوں سے محبت فرما رہے ہیں۔ ابو عباس فرماتے ہیں کہ اسی الفت و محبت کے درمیان، اسی پیار و محبت کے درمیان سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر آئے۔ جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر آئے۔ جبریل کا چہرہ مغموم ہے، جبریل پریشان ہے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ جبریل اپنا مغموم چہرہ لے کر، اپنی نگاہوں کو جھکا کر بارگاہ رسالت میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء نے جب دیکھا کہ جبریل پریشان ہے، جبریل مغموم ہے، تو کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے، آج پریشان کیوں ہو، تمہارا چہرہ مغموم کم کیوں ہے، تم غمگین کیوں نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو سید الملائکہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کا ایک حکم لے کر آیا، یا رسول اللہ رب کا ایک حکم لے کر آیا ہوں۔ تو کائنات کے والی رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب رب کا حکم لائے ہو، رب کا پیغام لائے ہو، تو مغموم ہونے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بتاؤ میرے رب کا کیا پیغام ہے، بتاؤ میرے رب نے کیا حکم فرمایا؟ تو سید الملائکہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہے نا، تو آقا فرماتے ہیں ہاں، کیا ہوا میرے شہزادوں کو؟ تو سید الملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی یہ دونوں شہزادے اکٹھا آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، یہ دونوں شہزادے اکٹھا آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ آقا فرماتے ہیں کیوں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان کر دیجیے، کسی ایک کو ایک دوسرے پر قربان کر دیجئے۔ رب فرماتا ہے یہ دونوں شہزادے اکٹھا آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ آقا نے جب یہ بات سنی، کائنات کے والی نے جب یہ بات سنی، تو بظاہر امام الانبیاء نے تبسم فرمایا، بظاہر امام الانبیاء مسکرانے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں جبریل، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میں تو اس کا رسول ہوں، میں تو اس کا نبی ہوں، اللہ رب قدیر نے مجھے اس دار فانی میں بھیجا تو آخری نبی بنا کر بھیجا، نبوت کا آخری تاج دے کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، پیغمبروں کا پیغمبر، کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اے جبریل، میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں، بتاؤ اللہ رب قدیر نے میرے کس شہزادے کو قبول فرمایا ہے، بتاؤ مجھے اللہ رب قدیر نے میرے کس شہزادے کو اپنے پاس بلایا۔ سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب قدیر نے کوئی تخصیص نہیں فرمایا، اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، اللہ رب قدیر نے
کسی کو منتخب کر کے نہیں فرمایا کہ فلاں شہزادے کو میرے پاس لے آؤ، فلاں شہزادے کو آقا کے پاس رہنے دو۔ اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی مرضی، جسے چاہے اپنے پاس رکھ لیں، جسے چاہے رب کے حوالے کریں، آپ کی مرضی۔ ذرا بات پہ توجہ کریں کہ امام الانبیاء سے سید الملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی۔ آج کچھ نام نہاد ملا، کچھ جماعتیں، کچھ ٹولیاں یہ کہتی ہیں کہ محمد کی مرضی نہیں چلتی، حضور کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہوتا، حضور کی مرضی نہیں چلتی معاذ اللہ۔ لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، بریلی کے تاجدار کا یہ عقیدہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی، سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی، جس شہزادے کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس شہزادے کو چاہیں رب کے حوالے کر لیں۔ جب سید الملائکہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، خاتم النبیین نے سنا، تو امام الانبیاء نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، پھر اپنے نواسے حسین کو دیکھا، پھر سوچنے لگے کہ میں کس کو اپنے پاس رکھوں اور کس کو اپنے سے الگ کروں، کسے اپنے پاس رکھوں، کسے رب کے حوالے کروں۔ دونوں شہزادے، دونوں پیارے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو جدا کرتا ہوں، اپنے بیٹے ابراہیم کو رب کے حوالے کرتا ہوں، تو اس کا غم صرف مجھے زیادہ ہوگا، اس کی تکلیف صرف مجھے زیادہ ہوگی۔ ابراہیم کے جانے کا غم، ابراہیم کے جانے کی پریشانی صرف مجھے زیادہ ہوگی، لیکن اگر حسین کو جدا کرتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ غمگین ہو جائیں گی، اگر حسین کو جدا کرتا ہوں تو علی مغموم ہو جائیں گے، اگر حسین کو جدا کرتا ہوں تو حسن مجتبیٰ پریشان ہو جائیں گے، اگر حسین کو جدا کرتا ہوں تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ امام الانبیاء کائنات کے والی نے یہ سوچا تو سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا فیصلہ فرمایا، یا رسول اللہ کیا فیصلہ فرمایا، کس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور کسے رب کے حوالے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ بھی دنیا میں آئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو بھی زندگی عطا کیا، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا میں پیدا فرمایا، لیکن ذرا غور کریں، آج دنیا میں ہم آئے نظام قدرت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی موت آنی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا تو کیا ہم سے پوچھے گا، ہم سے اجازت مانگے گا کہ تمہاری روح قبض کروں، تمہاری روح نکالوں، ہم سے اجازت مانگے گا؟ ہرگز نہیں مانگے گا۔ اللہ رب قدیر نے موت کا وقت جو منتخب کر دیا، موت کا ٹائم جو مقرر فرما دیا، اس سے نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر، اسی مقررہ وقت پر موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے گا۔ لیکن یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، یہ نبیوں کے نبی کی شان ہے، اور یہ ان کے آل کی شان ہے کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کو اپنے پاس رکھنا ہے، کسے رب کے حوالے کرنا ہے۔
امام الانبیاء جسے پسند فرما لیں گے اللہ رب قدیر اسے محفوظ رکھے گا، اور جسے رب کے حوالے کر دیں گے اللہ رب قدیر اسے موت کا مزہ چکھا دے گا، اسے موت عطا فرما دے گا اور اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا، میرے لخت جگر ابراہیم کو رب کے حوالے کر دے، میں ابراہیم کو تو دے سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنے نواسے حسین کو نہیں دے سکتا، میں اپنے نواسے حسین کو دے کر فاطمہ کو دکھی نہیں کر سکتا، علی کو مغموم نہیں کر سکتا، حسین کو دے کر میں حسن مجتبیٰ کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، میں حسین کو دے کر زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا۔ اے جبریل میرے ابراہیم کو لے جا، میں ابراہیم دے سکتا ہوں لیکن حسین نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم تو دے سکتا ہوں لیکن حسین نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء نے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کائنات کے والی رحمت للعالمین اپنے نواسے حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی عقیدت رکھتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے لاڈلے بیٹے اپنے صاحبزادے کو اللہ کے حوالے کر دیا، حسین پر اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا، لیکن حسین کو اپنے سامنے امام الانبیاء نے مرنا پسند نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء نے اپنے بیٹے کو دے کر کے حسین کو بچایا۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس بھی اولاد ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ ایک باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوا کرتی ہے، کتنا پیار ہوا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اپنی اولاد کو دنیا کا کوئی باپ مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام الانبیاء یہ ہمارے اور آپ کا حال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں کہ اپنی اولادوں کو آج ہم پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، مغموم نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام الانبیاء اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے لخت جگر کو رب کے حوالے کر دیا، لیکن اپنے نواسے کو اپنے سامنے مرنا پسند نہیں فرمایا۔ کیا امام الانبیاء، ذرا بات پہ توجہ کریں اور غور کریں، کیا امام الانبیاء کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ کیا امام الانبیاء کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں تھا؟ ضرور تھا، اور میں کہتا ہوں کہ امام الانبیاء کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ دنیا کا کوئی بھی باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا اپنی اولاد سے جتنی محبت امام الانبیاء اپنے بیٹے ابراہیم سے کرتے۔ لیکن پھر بھی آقا حسین پر امام الانبیاء نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا، حسین کے لیے اپنے بیٹے کو رب کے حوالے کر دیا، لیکن حسین کو بچا لیا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ غیب دار رسول نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، نور نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا،
ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ میرا پیارا لاڈلا حسین میرے دین کے لیے، میری شریعت کے لیے، میری سنت کی حیا کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے گا، اپنا وطن چھوڑ دے گا، اپنا کنبہ، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن میرے دین کو، میری شریعت کو، میری سنت کو مٹنے نہیں دے گا۔ سب کچھ میرا لاڈلا حسین شہید، سب کچھ میرا لاڈلا حسین اللہ کے راہ میں دے کر کے میرے اسلام کے پرچم کو بلند فرما دے۔ یہ غیب دان نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ میرا لاڈلا حسین سب کچھ قربان کر دے گا، اپنے خاندان بھی اپنا خاندان بھی چھوڑ دے گا، اپنا وطن بھی چھوڑ دے گا، سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دے گا، لیکن پرچم اسلام کو گرنے نہیں دے گا۔ سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پرچم اسلام کو بلند فرما دے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء، کائنات کے والی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول اپنے حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آج بھی محبت حسین ایمان والوں کے سینوں میں قائم ہے۔ یہ دنیا جب تک قائم ہے امام حسین کا نام چلتا رہے گا، دنیا جب تک آباد ہے آقا حسین کا نام زندہ رہے گا، امام حسین کے نام کی سبیلیں لگتی رہیں گی، امام حسین کے نام پر لنگر تقسیم ہوتے رہیں گے، آقا حسین کے نام کی محفلیں سجتی رہیں گی، آقا حسین کے نام کی محفلیں سجتی رہیں گی، آقا حسین کے نام کی فاتحہ و قرآن خوانی ہوتی رہے گی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ نواسے رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشے بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ علی کے لخت جگر ہیں۔ امام الانبیاء کا نواسہ ہونا بڑی سعادت کی بات، جگر گوشے بطول ہونا بڑے فخر کی بات ہے، علی کا نور نظر ہونا بڑی قسمت کی بات ہے، لیکن آقا حسین کا نام دنیا میں اس لیے زندہ رہے گا، آقا حسین کا نام دنیا میں اس لیے چلتا رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب نے کیا، سب کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عزیزان محترم، آقا حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ جس پر خدا بھی ناز کر رہا ہے۔ آقا حسین کے سجدے پر خدا بھی ناز کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ عرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، زمین پر رہنے والے بھی کرتے ہیں، آسمان پر رہنے والے بھی کرتے ہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، سب اللہ رب قدیر کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے معبود کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے معبود کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سب کا انداز الگ ہے، سب کا طریقہ الگ ہے۔ زمین پر سجدہ کرنا آسان ہے، آسمان پر سجدہ کرنا آسان ہے، کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ کرنا آسان ہے، مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، گھروں میں سجدہ کرنا آسان ہے، دکانوں مکان میں سجدہ کرنا آسان ہے، کھیتوں کھلیان میں سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن
اپنے جوان بیٹے کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر، عباس کا بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون و محمد کی لاشیں پڑی دیکھ کر، معصوم علی اصغر کے معصوم حلق پر تیر چلتا دیکھ کر، خود اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کے ریگستان میں اپنے سر کو اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں جھکا کر رب کی تسبیح بیان کرنا، رب کی حمد و ثنا کرنا، یہ آقا حسین کا کام۔ عزیزان گرامی، آقا حسین نے کربلا کے ریگستان میں سجدہ کیا، صرف ایک سجدہ کیا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صرف ایک سجدہ کیا، اس سجدے سے امام حسین نے نماز کو بچا لیا۔ آقا حسین نے ایک سجدے سے نماز کو بچا لیا۔ آج نماز بھی فخر کرتی ہے، عبادت بھی فخر کرتی ہے حسین کے سجدے پر۔ حسین نے شہادت کا جام پیا، شہادت بھی حسین پہ ناز کرتی ہے۔ آقا حسین پر شہادت بھی ناز کرتی ہے، عبادت بھی ناز کرتی ہے۔ آقا حسین کے ایک سجدے پر اللہ رب قدیر بھی ناز کرتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ایک سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ اس سجدے سے آقا حسین نے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا۔ آقا حسین نے صرف ایک سجدہ کربلا کے ریگستان میں کیا، اس ایک سجدے کی مثال، اس ایک سجدے کا بدل یہ دنیا آج تک نہ پیش کر پائی ہے اور نہ صبح قیامت تک آقا حسین کے ایک سجدہ جو کربلا کے ریگستان میں کیا تھا، یہ دنیا صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ عزیزان گرامی، اب میری طرف توجہ کریں اور بات کو غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ جب آقا حسین کی اس دار فانی میں پیدائش ہوئی تو اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو اپنے نواسے کی شہادت کی خبر سنائی، اور کتنے مرتبہ سنائی؟ 5 مرتبہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کی شہادت کی خبر کو امام الانبیاء کو 5 مرتبہ سنائی۔ پہلی مرتبہ جب حسین کی ولادت ہوئی، حسین اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب قدیر نے حسین کی شہادت کی خبر امام الانبیاء کو سنائی پہلی دفعہ۔ دوسری مرتبہ جب امام حسین 4 ماہ کے ہوئے، آقا حسین جب 4 ماہ کے ہو گئے تو اللہ رب قدیر نے امام الانبیاء کو حسین کے شہادت کی خبر سنائی۔ تیسری مرتبہ جب 3 سال کے ہوئے، چوتھی مرتبہ جب 4 سال کے ہوئے، پانچویں مرتبہ جب آقا حسین نے 5ویں سال میں قدم رکھا۔ یہ 5 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نواسے کے شہادت کی خبر سنائی۔ امام الانبیاء کے نواسے کے شہادت کی خبر کو اللہ رب قدیر نے 5 مرتبہ سنایا۔ عزیزان محترم، امام الانبیاء رحمت للعالمین اپنے صحابہ کو کئی مرتبہ کئی دفعہ اپنے نواسے کی شہادت کی خبر کو دیا، کئی دفعہ اپنے نواسے حسین کی شہادت کی خبر کو اپنے صحابہ میں بتایا، اپنے صحابہ کو سنایا۔ اللہ کے سچے رسول کے سچے صحابی، اللہ کے سچے رسول کے سچے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء، کائنات کے والی، نبیوں کے نبی تشریف فرما ہے، نبیوں کے نبی تشریف فرما ہے، اور امام الانبیاء کی گود میں امام حسین بھی بیٹھے، اپنے نانا جان کی گود میں امام حسین بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ میرا نواسا حسین ہے، یہ میرا پیارا لاڈلا حسین ہے، کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، کربلا کے ریگستان میں شہادت کا جام پیے گا، میرے اس نواسے حسین کو اللہ رب قدیر کربلا کے ریگستان میں شہادت کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگو، اے میرے صحابہ، اس وقت تم میں سے جو اس زمانے کو پائے، حسین کے شہادت کے زمانے کو جو تم میں سے پائے، وہ ضرور میرے حسین کی مدد کرے۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ کے جھرمٹ میں، صحابہ کی انجمن میں، کہ جو آقا حسین کے شہادت کے زمانے کو پائے تو میرے حسین کی ضرور مدد کرے۔ اور جب امام الانبیاء کے لاڈلے نواسے، رحمت للعالمین کے رحمت والے نواسے، اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر کربلا میں جب تشریف لے گئے تو امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس بن حارث، توجہ سے سننا بات کو اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، غور کرنا کہ حضرت انس بن حارث یہ صحابی رسول ہیں۔ قبیلہ کاہل سے آپ کا تعلق ہے، قبیلہ کاہل سے تھے آپ، کوفہ میں رہتے تھے۔ صحابی رسول انس بن حارث کوفہ میں رہتے تھے اور بہت ضعیف ہو گئے تھے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، بڑے بزرگ ہو گئے تھے اس وقت جب امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا میں تشریف لے گئے۔ کسی نے ان سے بتایا، صحابی رسول انس بن حارث نے کسی نے بتایا کہ رحمت والے نبی کا رحمت والا نواسا، رحمت للعالمین کا لاڈلا نواسا، امام الانبیاء کا پیارا نواسا اپنے نانا کا وطن کو، اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر کربلا تشریف لا چکا ہے، علی کا لال، فاطمہ کا نور نظر کربلا تشریف لا چکا ہے، اور یزیدیوں نے امام حسین کو گھیرے میں لیے ہوا۔ یہ انس بن حارث صحابی رسول سے کسی نے بتایا، ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن ایمان نے جذبہ پیدا کر دیا، تڑپ گئے۔ زید بن حارث فوراً تیار ہو کر کربلا میں تشریف لائے، فوراً تیار ہو کر میدان کربلا میں آئے۔ جنگ جاری تھی، لڑائی شروع تھی۔ انس بن حارث آقا امام کے ہاتھوں کو چوم کر عرض کرتے، بیٹا حسین، مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دو، مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دو، میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، بیٹا حسین مجھے بھی اجازت عطا فرما دو۔ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ آقا حسین نے جب ضعیف سے یہ بات سنی، بزرگ سے یہ بات سنی، تو آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام حسین رونے لگے۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا جی، یہ میدان خون کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ میدان خون کا منظر دکھا رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، بڑے مصیبت کا وقت ہے، بڑا عجیب وقت ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، میں تمہیں کیسے کربلا میں جانے کی اجازت عطا کر دوں؟ تو صحابی رسول انس بن حارث آقا حسین سے عرض کرتے ہیں، بیٹا حسین، اس میں کیا بات؟
بیٹا حسین، اگر کربلا کا منظر خونی منظر ہے، اگر کربلا میں لاشوں پہ لاشیں گر رہی، کوئی بات نہیں، اللہ رب قدیر آج میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب قدیر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے ماننے والے کس طرح مشکل امتحان سے گزر کر کامیابی کو پاتے ہیں، کس طرح مشکل امتحان سے ہو کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں، مجھے آپ اجازت تو دیں۔ تو آقا حسین فرماتے ہیں بابا جی آپ کی عمر اب لڑائی کی نہیں ہے، آپ کی عمر جنگ میں جانے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی عمر تو اب آرام کرنے کی ہے، آپ کا وقت اب آرام کرنے کا ہے، لڑنے کا نہیں ہے، جنگ میں جانے کا نہیں ہے۔ تو انس بن حارث امام کو جواب دیتے ہیں بیٹا حسین تم نے سچ فرمایا، بیٹا حسین تم نے صحیح فرمایا، لیکن جنگ میں جانا مجبوری ہے، لڑنا مجبوری ہے، آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا میرے لیے ضروری ہے۔ صحابی رسول انس بن حارث امام حسین سے کیا کہتے ہیں کہ جنگ کرنا مجبوری ہے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے۔ تو آقا حسین ضعیف سے پوچھتے ہیں، بزرگ سے پوچھتے ہیں بابا جی کون سی مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے، کس مجبوری کے تحت آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، کس پریشانی کے بدلے، کس مجبوری کے تحت آپ لڑائی کرنا چاہتے، آپ شہید ہونا چاہتے؟ تو صحابی رسول انس بن حارث جواب دیتے، جب آقا حسین نے یہ پوچھا کس مجبوری کے لیے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو انس بن حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انس بن حارث رونے لگے، عرض کرتے ہیں بیٹا حسین ایک دن میں اپنی جوانی کے عالم میں کوفہ سے میں مدینہ گیا تھا تمہارے نانا جان کی زیارت کرنے کے لیے، امام الانبیاء کی زیارت کے لیے، آقا کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے میں کوفہ سے مدینہ تشریف لے گیا تھا، میں کوفہ سے مدینہ چل کر امام الانبیاء کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ بیٹا حسین، زید بن حارث کہتے ہیں بیٹا حسین میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، صحابہ کی انجمن ہے، کائنات کے والی جلوہ فرما ہے، امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ بیٹا حسین اس وقت تمہاری عمر بڑی چھوٹی تھی، جب میں کوفہ سے مدینہ گیا تھا تو تمہاری عمر بڑی چھوٹی تھی، اس وقت تم امام الانبیاء اپنے نانا جان کی جھولی میں کھیل رہے تھے، جب میں کوفہ سے مدینہ تمہارے نانا جان سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو تم اپنے نانا جان کی جھولی میں کھیل رہے تھے۔ یہ صحابی انس بن حارث نے آقا حسین سے عرض کیا، پھر انس بن حارث عرض کرتے ہیں بیٹا حسین اس وقت تمہارے نانا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو یہ میرا لاڈلا حسین ہے، یہ میرا پیارا حسین ہے، یہ میرا پیارا نواسا، یہ میرا پیارا لاڈلا کربلا میں شہید ہوگا، کربلا کے ریگستان میں شہادت کا جام پیے گا، اللہ رب قدیر میرے اس نواسے کو کربلا کے ریگستان میں شہادت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو تم جو بھی میرے حسین کے زمانے کو پانا، اس زمانے کو جو بھی پائے میرے حسین کی مدد ضرور کرنا۔ یہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ جو حسین کے شہادت کے زمانے کو پائے وہ میرے نواسے حسین کی مدد ضرور کرنا۔ تو بیٹا حسین
امام الانبیاء نے یہ فرمایا تھا، تو آج میں اس پر عمل کرنے کربلا میں آیا ہوں، آج میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کربلا میں آیا ہوں، شہادت کا جام پی کر، شہادت کی نعمت سے مالا مال ہو کر جب میں تمہارے نانا جان کے قدموں میں جاؤں گا، قدموں کو چوم کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیکھ لیجئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں آپ کے نواسے پر، آپ کے لخت جگر پر اپنی جان کو قربان کر کے آیا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں وہ کام پورا کر کے آیا ہوں۔ جب انس بن حارث نے جب یہ کہا تو آقا حسین تبسم فرمانے لگے، امام حسین مسکرانے لگے، آقا حسین مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا جی اب میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، اب میں آپ کو جنگ میں جانے سے نہیں روکتا، اب آپ جائیں اور شہادت کی دولت سے مالا مال ہو، اب میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، لیکن امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک گزارش ہے کہ کل جب امام حسین نے فرمایا کہ میری ایک گزارش ہے جب تمہیں شہادت کی نعمت مل جائے، جب تمہیں شہادت کی دولت مل جائے، تم شہید ہو کر نانا جان کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام عرض کر دینا، اور یہ بھی عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تھوڑی ہی دیر میں آپ کے کندھوں پر کھیلنے والا نواسا بھی شہادت کا جام پی کر آپ کے قدموں میں آ رہا ہے۔ یہ گزارش میرے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ آپ کا پیارا لاڈلا تھوڑی ہی دیر میں شہادت کا جام پی کر کے آپ کے قدموں میں آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آئے، اور دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، اسلام و سنیت کی بقا کے لیے شہید بھی ہوئے، نہ جانے کتنی مظلومیت سے، کتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اب تک اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے۔ تاریخ اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ جب دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں آج تک آدم سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے، اور اسلام کے نام پر، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے راستے میں صبح قیامت تک کے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن آپ غور کریں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے اب تک، لیکن کسی کی شہادت پر زمین نہیں روئی۔ آج تک جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اور صبح قیامت تک جتنے بھی شہید ہوتے رہیں گے، سب کی شہادت ذاتی ہے۔ جتنے بھی شہید ہوئے سب کی شہادت ذاتی ہے، لیکن آقا حسین نے شہادت کا جب جام پیا، امام حسین نے کربلا کے ریگستان میں جب شہادت کا جام پیا تو آقا حسین کی شہادت ذاتی نہیں ہے، آقا حسین کی شہادت اصل میں امام الانبیاء کی شہادت ہے، اصل میں کائنات کے والی کی شہادت ہے۔ اسی لیے آج تک دنیا میں جتنے بھی شہید ہوئے، اب تک جتنے بھی شہید ہوئے، قیامت تک جتنے بھی اسلام کے راستے پر شہید ہوتے رہیں گے، کسی کی شہادت پر یہ زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا، پتھروں سے خون نہیں نکلا، ہوا فضا نہیں روئی، لیکن آقا حسین کی عظمت پہ قربان جاؤ، آقا حسین کے مقام و مرتبے پر قربان جاؤ۔
آقا حسین کی سیرت بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین کربلا کے ریگستان میں شہید ہوئے، امام حسین کربلا کے میدان میں جب شہادت کا جام پیا تو یہ زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، ہوا فضا بھی روئی اور پتھروں سے خون بھی نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا حسین کی شہادت ذاتی شہادت نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء کی شہادت ہے، کائنات کے والی کی شہادت ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کی شہادت ہے، جو حسین کی شہادت پر کائنات روئی اور صبح قیامت تک روتی رہے۔ صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، سب کچھ لٹا کے دین بچایا حسین نے، سب کچھ بچا کے، سب کچھ لٹا کے دین بچایا حسین نے۔ شیر بطول خون علی کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ شیر بطول خون علی کا کمال ہے، ذروں کو زر نگار بنایا حسین نے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اس سے آگے کی گفتگو کل کی محفل میں پیش کی جائے گی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے بولنے میں جو کسی قسم کی غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہو گئی ہوں تو آقا حسین کے صدقے میں، امام الانبیاء کے صدقے میں مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔